ہمیں سننا ہے صرف. جیسے کل بتایا تھا کہ سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ انسان ضرورت کے مطابق علم حاصل کرے. اب دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ علم تو حاصل کر لیا، اب اس کی حفاظت کا ہے. تو اس کی حفاظت کیسے ہو؟ جو ہم نے علم حاصل کیا ہے اسے بچانا بھی تو ہے. اسے اگر نہیں بچائیں گے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو حضرت نے دوسرے نمبر پہ جو نصیحت رکھی ہے اس کا عنوان ہے سب گناہوں سے بچیں. گناہ زندگی کے مقصد کو متاثر کرتا ہے. متاثر کہتے ہیں کہ اس کے اندر اثر ڈالنا، جو کسی چیز کے اندر اثر ڈال دے، خلل پیدا کر دے، اسے کہتے ہیں متاثر کرنا. اور ظاہر سے بات ہے جب انسان گناہ کرتا ہے چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا تو وہ انسان کی زندگی میں ضرور خلل کیا ہے پیدا کرتا ہے. گناہ کی حقیقت حق تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے حق تعظیم کے خلاف ورزی ہے. صحیح تو یہی ہے کہ اللہ کے حکم کو چھوڑنا وہ کیا ہے؟ گناہ. اور گناہ تو ہے ہی جنہیں ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ تو گناہ ہے ہی، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایک اس کا موٹا سا فارمولا یہ ہے کہ جہاں بھی اللہ کے حکم کو ہم پیچھے ڈال دیں گے وہ بھی کیا ہے؟ گناہ ہو. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہوں پر اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، بتایا. گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، ظاہری ہو یا باطنی. ظاہری کہتے ہیں جو لوگوں کو نظر آئے، سب کو دیکھے، ایک گناہ تو وہ ہے. ایک گناہ ہوتا ہے باطنی جسے صرف انسان جانتا ہے، اس کے دل جانتا ہے یا صرف اللہ جانتا ہے. تو دونوں گناہوں سے کیا ہے؟ بچنا ہے. بہت سارے گناہوں سے ہم بچتے ہیں کہ ہاں اگر ہم یہ گناہ کریں گے، یہ بات کریں گے تو لوگ ہمیں ٹوکیں گے. لیکن اگر ہم اکیلے ہوں، وہاں صرف ہم ہی جانتے ہیں اس چیز کو، تو اس کا زیادہ مقام ہے کہ انسان وہاں زیادہ بچے اللہ کے خوف سے. اور وہاں اسی سے بچا جائے گا جب اللہ کا خوف انسان کی کیا ہے؟ دل میں ہوگا. قرآنی تعلیم دو چیزوں کی طرف انسان کی رہنمائی کرتی ہے کہ اچھے کاموں کا کرنے کا حکم دیتی ہے اور برے کاموں سے روکتی ہے. اور یہی مقصد، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا قرآن شریف کے اندر کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی سہولت کے لیے کیا ہے ظاہر کیا گیا، دنیا کے اندر بھیجا گیا کہ تم لوگوں کو کیا اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو. تو وقت بھی نہیں ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ جو نصیحت آپ کو یاد رکھنی ہے وہ ہے گناہوں سے بچنا. اور اسے دوسری نصیحت کے بعد اس لیے کیا ہے بیان کیا، سب سے پہلے بیان کیا علم حاصل کرنا، اور دوسرے نمبر پر فرمایا گناہوں سے بچنا. اور خود بتانے اس کتاب کے اندر کیوں بیان کیا دوسرے نمبر پر، اس لیے کہ انسان اپنے علم کی صحیح حفاظت کر سکے. اگر اس کی صحیح حفاظت نہیں ہوئی تو یاد رکھیے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں انسان سے وہ بھی کیا ہے ایک دن بڑے بن جاتے ہیں. ہم سمجھیں کہ کوئی نہیں، ہم نے ایسا لفظ بول دیا ہے، ہم نے گالی دے دی، سب دیتے ہیں آج کل، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ اسے تو گناہ کی حیثیت ختم کر دی گئی. سمجھتے ہیں گناہ ہے ہی نہیں گالی وغیرہ دینا اور ناشائستہ کلمات اپنی زبان سے نکالنا. تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی ایک روز ایسا ہوتا ہے کہ یہ بڑے بن جاتے ہیں اور گناہ کبیرہ کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے. اس لیے دعا بھی کریں اور عمل بھی کریں کہ اللہ ہم سب کی کیا حفاظت فرمائے گناہوں سے. ٹھیک ہے، یاد رکھیں گے سب.